نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن بڑا مہربان، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبیاں ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ اونچی خوبی شان والی کیا ہے؟ الرحمن، کہ جس کی وجہ سے کافروں کو بھی دنیا میں وہ کھانا پینا بھی، صحت بھی، مال و دولت، ہر چیز دے رہا ہے۔ علم القرآن، اس نے قرآن سکھا دیا۔ دنیا میں بڑے علوم ہے، لیکن ان میں ٹاپ کا علم کون سا ہے؟ وہ قرآن کا علم ہے۔ خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ بڑی مخلوق کون سی ہے؟ وہ انسان ہے۔ علمہ البیان، اس کو بیان سکھا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بہت سے علوم ہے، اللہ نے بڑی نعمتیں انسان کو دی، لیکن بولنے کی جو قوت ہے یہ سب سے زیادہ بڑی نعمت ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند کو ایک خاص اندازے سے بنا دیا، یعنی سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے، چاند اپنے مدار میں، اور ان کے اسی چلنے سے ہم مہینوں سالوں کا جو ہے حساب لگا لیتے ہیں، اور اسی طرح ان سورج اور چاند سے ہماری فصلیں بھی پکتی ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور جڑی بوٹیاں اور درخت وہ سجدہ کرتے ہیں۔ نجم کا معنی ستارے بھی ہوتا ہے، جب درخت کے ساتھ آئے تو یہ جڑی بوٹیاں بھی ہوتا ہے۔ یہ سارے سجدہ کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جو طبعی قوانین ان کو دے رکھے ہیں وہ اسی کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ والسماء رفعها، اور آسمان اس کو بلند کر دیا۔ ووضع المیزان، اور اس میں توازن رکھ دیا، یعنی آسمان کو جب اس نے بلند کیا تو آسمان کے اندر جتنے بھی سیارے اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، اتنے توازن کے ساتھ یہ ساری چیزیں کام کر رہی ہیں، اپنے اپنے مدار میں یہ ساری چیزیں گردش کر رہی ہیں۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ نہ تم سرکشی کرو ترازو میں۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ عدل و انصاف کو قائم رکھے اور لوگوں کے حقوق پر ڈاکے نہ ڈالے۔ واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اور قائم کرو وزن کو انصاف کے ساتھ، اور نہ تم ڈنڈی مارو ترازو میں، یعنی لوگوں کو ناپ تول کے پیمانے یا ان کو ناپنے کے یا وزن کرنے کے پیمانوں میں ان کی حق تلفی جو ہے وہ نہ کرو۔ والارض وضعها للانام، اور زمین اس کو رکھ دیا مخلوق کے لیے۔ اسی زمین پہ مخلوق رہتی ہے، اسی زمین سے اس کی خوراک نکلتی ہے، اسی زمین میں اس نے مر کر بھی جانا ہے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں پھل ہیں اور کھجوریں ہیں جو خوشوں میں لپٹی ہوئی ہیں۔ والحب، اور دانا، ذوالعصف، بھوسی والا، والریحان، اور خوشبودار پھول بھی ہیں، یعنی دانا بھی انسان کے کام آتا ہے اور بھوسی اس کے جانوروں کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا انسان کو ٹھیکری کی مانند بجنے والی مٹی سے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور پیدا کیا جنوں کو آگ کے شعلے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے۔ چونکہ اس صورت میں دو دو کا ذکر ہے، اس لیے دو مشرقوں کا ذکر ہوا، یعنی گرمی کا وہ دن جس میں سب سے لمبا دن ہوتا ہے، سورج جو طلوع ہوتا ہے، اور سردی کا وہ دن جس میں سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے۔ تو یہ دو مشرقوں کے درمیان باقی سارے جو ہیں وہ مشرق ہیں، گویا اتنے ہی مشرق ہیں اور اتنے ہی مغرب ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، جاری کر دیے دو سمندر جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یعنی گرم پانی کا سمندر اور پھر ٹھنڈے پانی کا، یہ ملتے جلتے بھی ہیں لیکن آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ اسی طرح سمندر کھارا پانی بھی ہے، لیکن اس میں میٹھے پانی کے دریا اور چشمے بھی ہیں، یہ ایک دوسرے کے اوپر آتے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ایسا اوٹ اور پردہ رکھ دیا ہے کہ یہ آپس میں ملتے بھی نہیں ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں پانیوں کے درمیان اللہ نے ایک پردہ رکھ دیا ہے، وہ ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں پانیوں سے موتی اور مرجان۔
یعنی ویسے تو مرجان کھاری پانی کی پیداوار ہے، لیکن سمندر کے اندر جو ہے موتی اور مونگھے یہ بھی نکلتے ہیں، اور مرجان جو ہے یہ ہے تو ایک پتھر لیکن نباتات کی طرح یہ بڑھتا بھی رہتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اے جنوئنس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے لیے ہیں جہاز اٹھے ہوئے سمندر میں جیسا کہ بڑے بڑے پہاڑ، یعنی اتنے بڑے بڑے پہاڑ جیسے جہاز پانی پہ تم کس کی نعمت سے چلا سکتے ہو؟ یہ طبعی قوانین پانی کو کس نے دیے؟ اس اللہ نے ہی دیے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہا فان، ہر ایک جو بھی اس زمین کے اوپر ہے وہ فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات آپ کے رب کی جو جلال اور بزرگی والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سوال کرتے ہیں اسی سے ہر وہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر دن وہ ایک نئی شان نئی آن میں ہوتا ہے۔ کوئی بچہ مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہے، اور اللہ تعالیٰ ہر آن ہر نئی شان کے ساتھ اپنی زمین اور آسمان کی مخلوق کو عطا کر رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو بھاری مخلوق کو، یعنی اے جن و انس۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اب فارغ نہیں ہے، ان سے حساب نہیں لے سکتا، مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے حساب کا وقت آئے گا تو اللہ تم سے حساب لے لے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم طاقت رکھ سکتے ہو کہ تم نکل جاؤ زمین اور آسمان کے کناروں سے، فانفذوا، تو تم نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، نہ تم نکل سکو گے مگر ایک غلبے یا طاقت کے ساتھ ہی، یعنی اتنی طاقت تو تم میں ہے نہیں کہ تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل کر اللہ سے بچ سکو، تو جب ایسا نہیں تو پھر اللہ کے حکموں کو مان لو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، بھیجا جائے گا تم دونوں پر شعلہ آگ سے اور دھواں، پھر نہ تم ایک دوسرے کی یعنی تم بدلہ بھی نہ لے سکو گے۔ ہر بندہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوگا اور شعلے ان کے ارد گرد ہوں گے، کوئی بھاگ نہ سکے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر جب پھٹ جائے گا آسمان، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو وہ ہو جائے گا سرخ جیسا کہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، یعنی آسمان اس طرح ہو جائے گا قیامت کے دن کہ اگر کوئی آسمان کو دیکھے تو لگے گا آسمان کو آگ لگی ہوئی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس دن نہ پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں کسی انسان سے اور نہ ہی جن سے۔ یہ نہیں ہے کہ جنوں ان سے پوچھا نہ جائے گا، یعنی جب وہ جھوٹ بولنے لگیں گے تو ان کی زبانیں بند کر دی جائیں گی اور ان کے اعضاء جو ہے وہ ان کے خلاف گواہی دے دیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اے جن و انس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے ہی۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو پکڑ لیا جائے گا پیشانی کو اور قدموں کو، یعنی ظاہر ہے ہوائیاں اڑ رہی ہوگی، سیاہیاں چھا جائیں گی اور پیشانی اور قدموں سے پکڑ کے ان کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے جہنم جسے جھٹلا دیتے تھے مجرم۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، وہ چکر کاٹیں گے اس جہنم کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے چشموں کے درمیان۔ سخت پیاس لگ جائے گی، بار بار پیاس لگے گی، پھر اپنے جہنم کے ٹھکانوں سے کھولتے ہوئے پانی کے چشموں، بس ان کی دوڑیں ہی لگی ہوں گی اور اس پانی سے ان کی پیاس بھی نہ بجھے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، اور واسطے اس شخص کے جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے دو باغ ہیں۔ چونکہ دو دو چیزوں کا ذکر ہے، جنت نام ہی بہت سے باغوں کا مجموعہ ہے اور اس لیے دو باغوں کا ذکر آ گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، دو ٹہنیوں والے، یعنی بڑا بڑا جو ٹرنک ہوتا ہے، ٹہنے، ہر درخت کے دو دو ٹہنے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں میں دو چشمے جاری ہوں گے، یعنی تسنیم اور سلسبیل جو کبھی ختم نہ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں میں ہر طرح کے پھل کی بھی دو قسمیں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے شکل و صورت میں پھل ایک جیسے ہوں لیکن ان کے ذائقے جو ہیں وہ مختلف ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ، وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ایسے بستروں پر کہ جس کے استر جو ہیں وہ موٹے ریشم کے ہوں گے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور پھل دونوں باغوں کے جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی ان بستروں کی اگر استر لائننگ جو ہے وہ موٹا ریشم ہے تو اس کا اوپر کا حصہ ابرا جو ہے وہ کیا چیز ہوگی، اور پھل جو ہے وہ بھی جھکے ہوں گے، جنتیوں کو لینے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، بیچ ان کے نگاہوں کو نیچی رکھنے والی حوریں ہیں۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں چھوا انہیں کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ ہی جنوں نے، یعنی باقرہ کنواری حوریں جو ہیں ان کو ملیں گی، اور دنیاوی بیویاں جو ہیں وہ بھی کنواری ہی ان کو ملیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں، یعنی ان کی خوبصورتی موتیوں کی طرح ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا نہیں ہے بدلہ احسان کا مگر احسان ہی۔ پہلا احسان انسان کے عمل ہے اور دوسرا احسان جنت ہے، عملوں کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کے علاوہ دو اور باغ بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامَّتَانِ، سیاہی مائل گہرے سبز، کچھ پتے ہوتے ہیں نا پیرٹ گرین ہوتے ہیں لیکن کچھ سیاہی مائل، تو جو سیاہی مائل ہوتے ہیں ان کا سایہ زیادہ گھنا اور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں میں دو چشمے ہوں گے جو ابل رہے ہوں گے، یعنی جوش سے، فوارے میں سے جب پانی نکلتا ہے نا تو جوش مارتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ابل رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، بیچ اس کے ان دونوں میں پھل بھی ہیں اور کھجور اور انار بھی ہے، یعنی ڈرائی فروٹس بھی ہیں، اور کھجور اور پانی جو ہے یہ مل کر مکمل غذا بن جاتی ہے، لیکن اگر کھجور کے ساتھ انار کا پانی مل جائے تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، بیچ ان کے بھلی حسین حوریں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، یہ حوریں جو ٹھہری ہوئی ہوں گی خیموں میں، یعنی یہ وہ خیمے جو سفروں میں انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس میں ان کی جو حوریں ہوں گی وہ خیموں کے اندر ٹکی رہیں گی اور اپنے شوہروں کے علاوہ وہ کسی اور کو نہیں دیکھیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، نہیں چھوا انہیں کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ ہی جن نے، گویا جن بھی جنت میں جائیں گے اور جو نعمتیں انسان کو ملیں گی وہی نعمتیں جنوں کو بھی ملیں گی اگر وہ اللہ کے حکموں پر عمل کریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَأَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اوپر قالینوں کے سبز اور قیمتی جو بڑے خوبصورت ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بابرکت نام ہے آپ کے رب کا جو جلال اور بزرگی والا ہے، یعنی اللہ کا نام اتنا بابرکت ہے تو وہ ذات خود کتنی بابرکت ہوگی۔
اور جب انسان فرض نماز پڑھتا ہے تو سلام پھیرنے کے ساتھ اسے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، پھر 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔